السلام علیکم دوستو۔ صدر کراچی کے اسکول کی وہ رات جس رات نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے صدر کے ایک پرانے اسکول کا بتایا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک شخص نے بھیجی تھی جس کا دعویٰ تھا اس کا چچا اس اسکول میں سیکیورٹی گارڈ تھا اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات نے اسے رات کی ڈیوٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسکول کافی پرانا تھا۔ دن کے وقت وہاں سینکڑوں بچے آتے تھے، شور ہوتا تھا، اسمبلی لگتی تھی، کلاسیں چلتی تھی، لیکن رات کے وقت پورا اسکول کسی ویران عمارت کی طرح لگتا تھا۔ چند ماہ کے دوران وہاں 2 مرتبہ چوری ہو چکی تھی۔ پہلی بار کمپیوٹر لیب سے سامان غائب ہوا، دوسری بار پرنسپل آفس کے تالے ٹوٹے ملے۔ انتظامیہ پریشان تھی، پولیس آئی، تحقیقات ہوئیں، مگر چوروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ رات کو مستقل سیکیورٹی گارڈ رکھا جائے۔ یہ ذمہ داری جاوید نامی شخص کو دی گئی۔ جاوید بہادر آدمی تھا۔ اس نے گوداموں، فیکٹریوں اور سنسان پلازوں میں راتیں گزاری تھی۔ اسے اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، رات صرف کمزور دل والوں کو ڈراتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی رات اس کے سارے دعوے ختم کر دے گی۔ جمعے کی رات تھی۔ اس نے 11 بجے اسکول کا گیٹ بند کیا۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی، آسمان پر بادل تھے اور اسکول کے صحن میں لگے پرانے درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ اس نے ایک پرانی کرسی دفتر کے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ شروع کے 1 گھنٹے تک سب ٹھیک رہا۔ وہ موبائل استعمال کرتا رہا، کبھی چائے پیتا، کبھی اسکول کے احاطے پر نظر ڈالتا۔ رات تقریباً 12:30 بجے اس نے پہلی عجیب چیز محسوس کی۔ اسے لگا جیسے اوپر والی منزل سے بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے توجہ نہیں دی، لیکن چند لمحے بعد آواز واضح ہو گئی۔ سر، یہ سوال دوبارہ سمجھائیں۔ جی سر۔ الف ب ت۔ جاوید فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑنے لگا، کیونکہ اس وقت پورے اسکول میں وہ اکیلا تھا۔ اس نے ٹارچ پکڑی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، مگر جیسے ہی اوپر پہنچا، آوازیں اچانک بند ہو گئی۔ اتنی خاموشی ہو گئی کہ اسے اپنے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس نے ایک ایک کلاس کھولی۔ ہر کلاس خالی تھی، بینچوں پر گرد جمی ہوئی تھی، بورڈ صاف تھے، کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ واپس نیچے آ گیا، خود کو سمجھایا کہ شاید باہر سڑک سے آواز آئی ہوگی۔ رات کے 1 بجے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کوئی شخص راہداری کے آخری سرے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ چند سیکنڈ پہلے اسے یقین تھا کہ وہاں کوئی موجود تھا، ایسا یقین جو انسان کو بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ اس نے دوبارہ نظر دوڑائی۔ خالی راہداری، خاموش دیواریں اور ٹمٹماتی ہوئی ایک لائٹ۔ پھر اچانک ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی بچہ دوڑ رہا ہو۔ آواز ایک کلاس سے دوسری کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ جاوید کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ آواز کے پیچھے گیا، مگر ہر بار آواز اس سے چند قدم دور چلی جاتی، جیسے کوئی اسے اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر رہا ہو۔ رات کے 2 بجے کے قریب اس نے واش روم کی طرف سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ اس نے سوچا شاید نل کھلا رہ گیا ہو۔ وہ وہاں پہنچا۔ واش روم کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود ہل رہا تھا۔ ہوا اتنی نہیں تھی کہ دروازہ حرکت کرتا۔ جاوید نے دروازہ کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا، لیکن فرش گیلا تھا، جیسے ابھی کسی نے وضو کیا ہو۔ اس نے تمام نل بند دیکھے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس کے بالکل پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ جاوید گھبرا کر پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
اس لمحے پہلی بار اس کے دل میں خوف نے جگہ بنائی۔ رات 2:30 وہ دفتر کے سامنے واپس آیا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی کرسی غائب تھی، وہ کرسی جس پر وہ ابھی چند منٹ پہلے بیٹھا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پورا برآمدہ خالی تھا، کرسی کہیں نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک تلاش کرتا رہا، مگر کچھ نہ ملا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ واقعی کچھ غلط ہے۔ رات 3 اسکول کی فضا یکدم بدل گئی۔ ہوا بند ہو گئی، درخت خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ماحول سانس روکے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ اس دوران اسے دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ جاوید چونک گیا۔ سایہ انسان جیسا تھا، لیکن اس کی حرکت عجیب تھی۔ جب جاوید رکتا تو یہ سایہ بھی رک جاتا، جب جاوید چلتا تو یہ سایہ لمحے بعد حرکت کرتا، جیسے وہ اصل سایہ نہ ہو۔ اس نے ٹارچ ماری، سایہ غائب ہو گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر چند سیکنڈ بعد وہی سایہ دوسری دیوار پر نمودار ہو گیا، اس بار پہلے سے زیادہ واضح۔ جاوید کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ رات 3:30 ایسا لگا جیسے کسی کلاس میں پنکھا چل رہا ہو۔ وہ وہاں گیا۔ کلاس خالی تھی، مگر پنکھا واقعی چل رہا تھا۔ حالانکہ اس نے رات کے آغاز میں تمام سوئچ بند کیے تھے۔ اس نے پنکھا بند کیا اور باہر نکل آیا۔ صرف چند سیکنڈ بعد دوبارہ پنکھا چلنے کی آواز آنے لگی۔ جاوید واپس گیا، پنکھا پھر چل رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ رات 4 یہ وہ لمحہ تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکا۔ وہ مرکزی راہداری میں کھڑا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے پورا اسکول زندہ ہو گیا ہو۔ ہر کلاس سے آوازیں آنے لگی، کسی کمرے سے بچوں کی ہنسنے کی آواز، کسی سے استاد کی لیکچر کی آواز، کہیں کتابیں بند ہونے کی آواز، کہیں کرسیاں گھسیٹنے کی آواز۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح کے 10 بجے ہوں اور اسکول پورا بھرا ہوا ہو۔ جاوید خوف سے ساکت رہ گیا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اور پھر اس نے راہداری کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا سایہ دیکھا۔ سایہ کسی بچے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جاوید نے ٹارچ اس پر ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر اسی لمحے اسکول کی تمام آوازیں بند ہو گئی، ایک دم جیسے پوری دنیا کا بٹن آف کر دیا ہو۔ فجر کی اذان شروع ہوئی، ہوا دوبارہ چلنے لگی، درختوں کے پتے ہلنے لگے اور ماحول معمول پر آ گیا۔ صبح جب عملہ آیا تو جاوید نے ساری رات کی روداد سنائی۔ کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن جب اسٹور روم کھولا گیا تو سب خاموش ہو گئے، کیونکہ جاوید کی گم ہونے والی کرسی اندر رکھی ہوئی تھی۔ اس اسٹور روم پر پوری رات تالا لگا رہا تھا اور اس کی چابی صرف پرنسپل کے پاس تھی۔ جاوید نے اسی دن استعفیٰ دیا۔ کئی سال بعد جب اس واقعے کا ذکر ہوتا تو وہ صرف ایک جملہ کہتا، مجھے نہیں معلوم وہاں کیا تھا، مگر پوری رات ایسا لگ رہا تھا جیسے اسکول خالی نہیں تھا، بلکہ میں ہی وہاں غیر ضروری مہمان تھا۔ اور یہ جملہ سننے والوں کے دل میں آج بھی ایک عجیب سا خوف چھوڑ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کریے۔